اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سے جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ الاعراف کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 82، 83 اور 84 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ تب ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ بولے کہ ان لوگوں یعنی نصیحت کرنے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پس ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی سوائے اس کی عورت یعنی بیوی کے، جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا۔ پس دیکھو ان مجرموں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ تب ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ بولے کہ ان لوگوں یعنی نصیحت کرنے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کے وعظ کے مقابلہ میں جب ان کے پاس کوئی جواب نہ بچا یعنی وہ لاجواب ہو گئے تو انہوں نے آپس میں محاذ بنا لیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ لوگ جو ہمیں سمجھاتے ہیں یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، لہٰذا انہیں اپنے علاقہ سے نکال دینا چاہیے، یعنی ملک بدر کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بدبخت لوگوں نے ان پاک باز نفوس کی طرف عیب کو منسوب کیا ہے۔ پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 29 میں قوم کی طرف سے استہزاء آمیز الفاظ کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ تب ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ بولے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر اب اللہ تعالیٰ کا عذاب لا کر دکھا۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ اب یہ قوم راہ راست پر آنے والی نہیں تو انہوں نے بے بسی کے عالم میں رب ذوالجلال کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلہ میں مجھے نصرت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتے دنیا کی جانب روانہ کر دیے۔ ناظرین، امام حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے۔
وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور انہیں ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استفسار پر اپنے آنے کا ایک اور مقصد بتایا۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الزاریات آیت نمبر 21 تا 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون قال انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے فرشتوں، تمہارا اس کے علاوہ آنے کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں جس پر تمہارے رب کی طرف سے حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے نشان لگائے گئے ہوں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے بارے میں بھی پوچھا۔ معلوم ہوا کہ یہ قوم لوط کی بات ہو رہی ہے۔ تینوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے تو اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ وہ تینوں فرشتے نوجوان و حسین لڑکوں کی شکل میں تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ملاقات کی اور بتایا کہ ہم آپ علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کر سخت پریشان ہوئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے بارے میں علم تھا، چنانچہ انہیں خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں قوم کے افراد ان کے مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 77 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا یَوْمٌ عَصِیبٌ۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو گھر کے اندر لے گئے۔ قوم کے لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی نے مہمانوں کی خبر دے دی اور کچھ من چلے لوگ گھر کی دیوار پھاند کر گھر کے اندر چلے آئے اور مہمانوں کی سپردگی کا مطالبہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گھبرا کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ تب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام فکر مند نہ ہوں اور آپ علیہ السلام رات گئے اپنے ماننے والوں کو لے کر گھر سے نکل جائیں اور کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں۔ آپ کے جانے کے بعد ہم ان لوگوں کو تباہ کر دیں گے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پس ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی عورت یعنی بیوی کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی تھی۔ ناظرین، گزشتہ امتوں میں سے جتنی بھی قومیں اپنے جرائم اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، ان کی تباہی کے وقت ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح بچا لیا اور باقی تمام قوم اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اسی طرح فرشتوں کے خبردار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام اپنے ان چند ساتھیوں کو لے کر بستی سے باہر نکل گئے اور ایک محفوظ مقام پر جا کر پناہ لی۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الزاریات آیت نمبر 35 اور 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو ہم نے اس شہر میں موجود ایمان والوں کو نکال لیا تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر کو مسلمان پایا، یعنی وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر موجود تھا۔ ایک قول کے مطابق وہ گھر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دونوں بیٹیوں پر مشتمل تھا
اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل بیت میں سے جن لوگوں کو نجات ملی وہ کل 13 افراد تھے، لیکن قرآن مجید کی اطلاع کے مطابق ان چند رفقائے کار میں حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی شامل نہیں تھی، کیونکہ وہ قوم کے بدترین لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ، سوائے اس کی بیوی کے ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ ناظرین، تواریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل بیت کو ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلے تو ان کی بیوی بھی ان کے ہمراہ نکل کھڑی ہوئی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس پلٹ گئی، کیونکہ اس کے مقدر میں قوم کے ساتھ ہلاک ہونا ہی لکھا تھا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا۔ ناظرین، فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا تھا کہ عذاب صبح کے وقت آئے گا۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 81 میں اس کا ذکر کچھ اس طرح موجود ہے، إِنَّ مَوْعِدُهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، بے شک عذاب کا وقت صبح کا ہے اور صبح قریب ہی ہے۔ اور جب وہ وقت آ پہنچا تو اچانک ان پر عذاب مسلط ہو گیا۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 82 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کے نیچے کر دیا اور ان پر کنکر نما پتھر برسائے جن کی مختلف تہیں تھیں۔ ناظرین، تواریخ و تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس وقت قوم لوط کے 5 شہر تھے اور ان میں سے سب سے بڑا شہر سدوم تھا، اور ان میں کل 4 لاکھ آدمی بستے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے قوم لوط کے وہ 5 شہر جس طبقہ زمین میں تھے ان کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان شہروں کو اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ کسی برتن کا پانی نہ گرا اور کوئی سونے والا بیدار نہ ہوا۔ پھر اس بلندی سے ان کو اوندا کر کے پلٹ دیا۔ اس الٹ پلٹ کے بعد تینوں فرشتوں نے ان پر نوکیلے پتھر برسائے۔ جو پتھر ان پر برسائے گئے ان پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ ناظرین، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا ہوا تھا۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت بستیوں میں موجود نہ تھے وہ جہاں کہیں بھی سفر میں تھے یا کسی اور جگہ موجود تھے انہیں وہیں پر لگاتار وہ نشان زدہ پتھر برسا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح اس قوم کو نشان عبرت بنا کر رکھ دیا گیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس دیکھو ان مجرموں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ ناظرین، العربیہ.net کے مطابق امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی طویل تحقیق و جستجو کے بعد قوم لوط علیہ السلام کے شہر سدوم کے کھنڈرات اردن میں بحیرہ مردار کے قریب واقع تل الحمام کے علاقے میں دریافت کیے ہیں۔ مشن کے سربراہ پروفیسر سٹیفن کولن نے اس شہر کی دریافت کو ایک گمشدہ خزانے کی دریافت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر سدوم میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔
محققین نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ شہر سدوم 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائی اور دوسرا زیریں۔ ناظرین، شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 52 میٹر چوڑی دیوار کے کھنڈرات بھی دریافت ہوئے، جو شاید حفاظتی دیوار تھی۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا اس وقت بھی لوگ روزمرہ معمولات میں مشغول تھے۔ تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 3500 سال قبل مسیح میں تباہ ہوا تھا۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کا نشان بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے معاملات دیکھیں کہ امریکہ جو ہم جنس پرستی کے مادر پدر آزاد کلچر اور سیکس فری سوسائٹی کا سرپرست اور روئے رواں ہے، آج اسی ملک کے ماہرین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 3500 سال بعد ہم جنس پرستی کے موجد شہر کی باقیات دریافت کروا کر یہ واضح پیغام دیا ہے کہ تم آج جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے لا علم نہیں ہے۔ تم سے پہلے بھی اس فعل بد کے مرتکب سرکشوں، نافرمانوں، ملعونوں کو ہر خائن و خاسر کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا گیا ہے۔ اور پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 2 میں یہ پیغام دے دیا ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھیں رکھنے والو عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ یعنی وہ منہدم آثار زبان حال سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا میں اکڑ اکڑ کر چلنے والو، اے نافرمانو، اے فساد پھیلانے والو اور اے سرکشو، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ ناظرین، آج ذرا غور کیجئے، ہمارے اندر، ہمارے ملک عزیز میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بد فعلی کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں اور پھر وہ برملا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ افسوس ہے ان پر جو ایسا کرتے ہیں اور پھر وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس پر یہ ہے کہ وہ مدینے کی ریاست بنانے کے دعوے دار بھی ہیں۔ کیا یہ لوگ اسلام کے علمبردار ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں وہ اس قوم بد کے ساتھ جو انجام ہوا کہیں وہ ہمارا انجام نہ کر دے۔ آج ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، اپنے اسلام کو سمجھنا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا ہے۔ کیا ہمیں یہ گوارا کرتا ہے کہ ہم ان گزری ہوئی قوموں کے افعال کے مطابق ہم اپنے افعال کریں؟ کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے، کچھ شرم اور کچھ حیا ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔